بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ترجمہ قرآن مجید کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 121 سے 123 تک کا ترجمہ پڑھیں گے۔ آیت نمبر 121۔ اور ایمان نہ لانے والوں سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے طور پر عمل کیے جاؤ، ہم بھی عمل میں مشغول ہیں۔ آیت نمبر 122۔ اور تم بھی انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں۔ آیت نمبر 123۔ اور زمینوں اور آسمانوں کا علم غیب اللہ ہی کو ہے، تمام معاملات کا رجوع بھی اسی کی جانب ہے، پس تجھے اس کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اس سے اللہ بے خبر نہیں۔ سورہ ہود یہاں پر اختتام پذیر ہوئی۔ اگلی صورت سورہ یوسف ہے اور یہ صورت مکی ہے، اس میں 111 آیتیں ہیں۔ آج ہم آیت نمبر 1 سے 14 تک کا ترجمہ اسی نشست میں پڑھیں گے۔ آیت نمبر 1۔ الف لام را، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 2۔ یقیناً ہم نے اس کو قرآن عربی نازل فرمایا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ آیت نمبر 3۔ ہم آپ کے سامنے بہترین بیان پیش کرتے ہیں اس وجہ سے کہ ہم نے آپ کی جانب یہ قرآن وحی کے ذریعے نازل کیا ہے، اور یقیناً آپ اس سے پہلے بے خبر تھے۔ آیت نمبر 4۔ جبکہ یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے ذکر کیا کہ ابا جان، میں نے 11 ستاروں کو اور سورج چاند کو دیکھا کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 5۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، پیارے بیٹے، اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے ساتھ کوئی فریب کاری کریں، شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے۔ آیت نمبر 6۔ اسی طرح تیرا پروردگار تجھے برگزیدہ کرے گا اور تجھے معاملہ فہمی اور خوابوں کی تعبیر بھی سکھائے گا، اور اپنی رحمت سے تجھے بھرپور عطا فرمائے گا، اور یعقوب علیہ السلام کے گھر والوں کو بھی، جیسا کہ اس نے اس سے پہلے تیرے دادا اور پردادا یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کو بھی بھرپور اپنی نعمت سے نوازا۔ یقیناً تیرا رب بہت بڑے علم والا اور زبردست حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 7۔ یقیناً یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں میں دریافت کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، یعنی اس قصے میں اللہ کی عظیم قدرت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی صداقت کی بڑی نشانیاں ہیں۔ آیت نمبر 8۔ جبکہ انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی یعنی بنیامین بنسبت ہمارے باپ کو بہت پیارے ہیں، حالانکہ ہم طاقتور جماعت ہیں، کوئی شک نہیں ابا جان سری غلطی پر ہیں۔ آیت نمبر 9۔ یوسف علیہ السلام کو تو مار ہی ڈالو یا اسے کسی نامعلوم جگہ پھینک دو تاکہ تمہارے والد کا رخ صرف تمہاری جانب ہی ہو جائے، اس کے بعد تم نیک ہو جانا۔ یہ ان سب بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ آیت نمبر 10۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو
قتل تو نہ کرو بلکہ اسے کسی اندھیرے کنویں میں ڈالو کہ اسے کوئی آتا جاتا قافلہ اٹھا لے جائے گا، اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یوں کر لو۔ آیت نمبر 11۔ انہوں نے کہا ابا جان آخر آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ آیت نمبر 12۔ کل آپ اسے ضرور ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ خوب کھائے پیے اور کھیلے، اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ آیت نمبر 13۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا اسے تمہارا ساتھ لے جانا مجھے سخت صدمہ دے گا اور مجھے یہ بھی کھٹکا لگا رہے گا کہ تمہاری غفلت میں اسے بھیڑیا کھا جائے۔ آیت نمبر 14۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم جیسی زوراور جماعت کی موجودگی میں بھی اگر اسے بھیڑیا کھا جائے تو ہم تو پھر نکمے ہی ہوئے۔ صدق اللہ العظیم۔